السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستوں، امید ہے بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج پھر ہم آپ کے سامنے خلاصہ تراویح سیریز کا پارٹ 13 لے کر آ چکے ہیں، جس میں ہم کلام مجید کا 13واں پارہ ڈسکس کریں گے۔ سماعت فرمائیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، نفس کی پیروی مت کرو، نفس کو معصوم سمجھو، نفس کا کام ہی ہے بدی پر اکسانا، اس کی اکساہٹوں سے محفوظ رہنے کے لیے رب کی پناہ تلاش کرو۔ غلطی ہو جائے تو رب سے معافی مانگو، دنیا کی ساری دولت اور بادشاہت مل جائے تب بھی یہ نہ بھولو کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی بڑی سے بڑی دولت ہیچ ہے، اور وہ ان کے لیے ہے جو ایمان لائیں اور اللہ کی ناراضگی سے بچیں۔ مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ احتیاط کے سارے تقاضے پورا کرتا ہے، مگر اس کا بھروسہ اللہ پر ہی ہوتا ہے۔ اسے یقین ہوتا ہے کہ وہی ہوگا جو اللہ کو منظور ہوگا۔ مومن سیرت کا حسین پائیدار ہوتا ہے، حالات کے ساتھ ساتھ اس میں اتار چڑھاؤ نہیں ہوتا۔ یوسف جیل میں جانے سے پہلے بھی، جیل کے اندر بھی، اور تخت سلطنت پر بیٹھ جانے کے بعد بھی کسی بھی احسان کی بلندیوں سے نیچے نہیں اتری۔ یوسف کے باپ کا صبر بھی بے مثال تھا۔ غم اتنا شدید کہ روتے روتے آنکھوں کی روشنی چلی گئی، مگر زبان پر صبر جمیل کے الفاظ اور اللہ سے اچھی امید کا اظہار۔ اپنے غم میں اور رنج کی فریاد بھی بس اللہ کے حضور کرتے، اور غموں کی یلغار میں بھی اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کو کفر سمجھتے۔ یہی ہے ایک سچے مومن کی شان۔ اللہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے، وہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، چاہے وہ کتنے ہی سنگین ہوں۔ اس سے محبت کرنے والے بندے بھی اسی صفت کے حامی ہوتے ہیں، اور بڑی سے بڑی زیادتی کو معاف کر دیتے ہیں۔ یوسف نے اپنے حال کی بہتری کو اللہ کا فضل قرار دیا، اور بھائیوں کی دشمنی کو شیطان کی شرارت قرار دیا۔ مومن کی نگاہ اسی طرح حقیقت شناس ہوتی ہے، وہ جانتا ہے کہ اصل محسن کون ہے اور اصل دشمن کون ہے۔ مصر کے تخت سلطنت پر بیٹھنے کے بعد بھی یوسف کی للہیت اور خدا سے تعلق دیکھنے کے قابل ہے۔ اعلانیہ اعتراف کرتے ہیں کہ ان کے پاس جو بھی اقتدار اور علم ہے وہ رب کا دیا ہوا ہے۔ زمین و آسمان کا اصل بادشاہ اللہ ہے۔ دنیا اور آخرت میں میرا ولی اور سرپرست اللہ ہی ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ مرتے دم تک اللہ کے فرما بردار بنے رہیں گے۔ تمنا کرتے ہیں کہ آخرت میں صالحین کی رفاقت نصیب ہوگی، کیونکہ اللہ کا قرب بادشاہوں کو نہیں، نیک لوگوں کو حاصل ہوگا۔ عقل مند بنو اور قرآنی واقعات سے عبرت و نصیحت حاصل کرو۔ یہ سچے واقعات ہیں، یاد رکھو، یہ قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا سرچشمہ ہے۔ حاضرین، یہ تھی سورہ یوسف۔ اس کے بعد آنے والی سورہ رعد ہے۔ اللہ رب العالمین اس میں ارشاد فرماتے ہیں، عقل سے کام لو اور آسمان و زمین میں ہر طرف پھیلی ہوئی نشانیوں پر غور کرو۔ یہ نشانیاں گواہی دیں گی کہ ایک دن سب کو اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اگر اللہ نافرمان لوگوں پر فوراً گرفت نہیں کرتا ہے تو دھوکے میں نہ پڑو۔ جو لوگ سرکشی اور نافرمانی کی روش پر چل رہے ہیں، ان کی پکڑ نہیں ہو رہی ہے تو یہ نہ سمجھیں کہ کوئی دیکھنے والا اور پکڑنے والا نہیں ہے۔ ایک ایک چیز کی نگرانی اللہ کر رہا ہے، وہ دن کے اجالے میں ہو یا رات کی تاریکی میں۔ اگر برے انجام سے بچنا چاہتے ہو تو اپنے حالات درست کرو۔ اللہ اسی قوم کو سزا دیتا ہے جو بہت بگڑ جاتی ہے، اور جب اللہ سزا دیتا ہے تو کوئی بچانے والا نہیں ہوتا۔ اللہ کے بارے میں کج بحثی مت کرو، اللہ کی عظمت و جلال کو محسوس کرو۔ یہ جو بجلیاں چمک رہی ہیں، یہ جو بادل گرج رہے ہیں، اور یہ جو بھاری بھاری بادل اٹھ رہے ہیں، اور یہ جو آسمان کڑک رہا ہے، یہ سب دیکھ کر تمہیں اللہ کی عظمت و جلال کا اندازہ ہو جانا چاہیے۔ اندھے مت بنو، آنکھوں کی روشنی سے فائدہ اٹھاؤ، اندھیرے میں مت رہو، روشنی کی طرف آؤ۔ آسمانوں اور زمین کے رب کو چھوڑ کر انہیں مت پوجو جو خود اپنے معاملے میں بھی بالکل بے بس ہوتے ہیں۔
باطل کو بظاہر غالب ہوتے دیکھ کر خوف زدہ مت ہو جاؤ۔ باطل کی مثال تو جھاگ جیسی ہے، باطل کا حق سے مقابلہ ہوتا ہے تو باطل جھاگ کی طرح اڑ جاتا ہے۔ رب کی پکار پر لبیک کہو، تمہاری بھلائی اسی میں ہے۔ جو لوگ رب سے سرکشی کریں گے وہ دنیا کی ساری دولت دے کر بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکیں گے۔ عقل سے کام لو اور نصیحت قبول کرو۔ اللہ نے تمہیں بینائی دی ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ یہ سمجھنے کی کوشش کرو کہ اللہ نے جو نازل کیا ہے وہی حق ہے۔ اللہ سے کیا ہوا عہد پورا کرو، کسی بھی حال میں اسے توڑنے کا خیال دل میں نہ لاؤ۔ اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے جوڑو۔ اپنے رب سے ڈرو اور حساب کے برے انجام سے بچنے کی فکر کرو۔ اپنے رب کی رضا تلاش کرو، اس کی راہ میں صبر کرو، نماز قائم کرو اور اللہ نے جو دیا ہے اسے اعلانیہ اور پوشیدہ خرچ کرو۔ برائی کا علاج بھلائی سے کرو، صبر کا دامن تھامے رہو۔ اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ اس کی بھی فکر کرو کہ تمہارے والدین، تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد بھی اچھے اور نیک بنے ہیں کہ نہیں، تاکہ جنت میں تم سب کو ملنے اور ساتھ رہنے کا موقع مل سکے۔ اللہ پر ایمان رکھو اور اللہ کی یاد میں دل کا سکون تلاش کرو۔ تمہیں دل کے سکون کی دولت صرف اللہ کی یاد میں مل سکتی ہے۔ ایمان کی حفاظت کرو اور اچھے کام کرو، خوش نصیبی تمہارے ساتھ رہے گی۔ حاضرین، یہ تھی سورہ رعد جس کو ابھی ہم تمام لوگوں نے سماعت فرمایا۔ اس کے بعد آنے والی سورہ ابراہیم ہے، جس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں کے سامنے اللہ کی کتاب پیش کرو اور جھٹلانے والوں کی پرواہ مت کرو۔ طے کر لو کہ مجھے تو بس اللہ کی بندگی کرنی ہے، اسی کی طرف بلاتا رہوں گا، اسی کی طرف مجھے پلٹ کر جانا ہے۔ میرے پاس علم کی روشنی آ گئی ہے، اب میں کسی کی خواہش کی غلامی نہیں کروں گا۔ تم پر اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ تم شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ کی نعمتوں کے تقاضے پورا کرو۔ تمہارے رب نے آگاہ کر دیا ہے کہ شکر ادا کرو گے تو وہ تمہیں اور زیادہ دے گا، اور ناشکری کرو گے تو تمہیں اس کی بہت سخت سزا ہوگی۔ یاد رکھو، ساری دنیا مل کر بھی ناشکری کرے تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، لیکن ناشکری کرنے والے بڑے خسارے میں رہیں گے۔ سچے اہل ایمان راستے کی تکلیفوں سے نہیں گھبراتے، وہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور ہر تکلیف پر صبر کرتے ہیں۔ انہیں یہ خوشی ہوتی ہے کہ اللہ نے انہیں ان کا راستہ دکھایا ہے۔ دنیا میں تم کتنے ہی کمزور ہو، باطل کے علم بردار کتنے ہی طاقتور ہوں، تم ان سے مرعوب نہ ہو۔ قیامت کے دن وہ جہنم میں پڑے ہوں گے اور تمہارے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ شیطان کی پیروی مت کرو، قیامت کے دن وہ تمہاری ہنسی اڑائے گا کہ تم نے بیوقوف بن کر اس کی بات سن لی تھی۔ کلمہ طیبہ کی اہمیت کو سمجھو۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھا درخت جس کی جڑیں زمین میں گہری جمی ہوئی ہیں اور شاخیں آسمان سے باتیں کرتی ہیں۔ کلمہ طیبہ کو اپناؤ گے تو دنیا کی زندگی میں اطمینان حاصل ہوگا اور آخرت میں سرخروحی حاصل ہوگی، اور اللہ جو مثالیں بیان کرتا ہے وہ تمہاری زندگی کے لیے بہت قیمتی ہیں، ان سے سبق حاصل کرو۔ ابراہیم کو یہ فکر رہتی تھی کہ ان کی نماز زیادہ سے زیادہ خوبصورت ہو اور ان کی اولاد بھی خوبصورت نماز کی عادی ہو۔ اسی لیے انہوں نے اپنی اولاد کو بے آب و گیا میدان میں محترم خانہ کعبہ کے سامنے بسا دیا، اور اس کے لیے وہ عاجزی کے ساتھ اپنے رب سے دعائیں کیا کرتے تھے۔ تم بھی اس کی فکر کرو اور اسے اپنی سب سے بڑی فکر بنا لو۔ حاضرین، یہ تھا 13واں پارہ جس کا خلاصہ آج ہم تمام لوگوں نے سماعت فرمایا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔